بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ تعالی کتاب الآداب جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے اس میں سے سلام کا باب ہم نے مکمل کیا ہے، اور آج سے ایک نیا چیپٹر شروع ہوگا، وہ ہے باب الاستئذان، یعنی اجازت مانگنا، سیکنگ دا پرمیشن، اجازت لینا، یہ باب ہے۔ So today we're going to start a new chapter from the book of the manners, which is regarding seeking the permission. So whenever we go there to someone else's, so how should we seek the permission, the ijazat? What is the sunnah of the Prophet ﷺ? What is the right way Islamically in Islamic teaching? اسلام کی تعلیمات اس کے متعلق کیا ہیں کہ جب ہم کہیں بھی جائیں، کسی کے گھر میں جائیں، تو وہاں طریقہ کار کیا ہے جانے کا اور اجازت طلب کرنے کا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ اب یہ باب شروع ہو رہا ہے اجازت کے حوالے سے۔ تو اس کی پہلی حدیث مبارکہ ہے، متفق علیہ ہے، بخاری شریف، مسلم شریف کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عن ابی سعید الخدری قال اتانا ابو موسیٰ قال ان عمر ارسل الی ان آتیہ فاتیت بابہ فسلمت ثلاثا فلم يرد علی فرجعت فقال ما منعك ان تأتینا فقلت انی اتیت فسلمت على بابک ثلاثا فلم تردوا علی فرجعت وقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال عمر أقم عليه البينة قال أبو سعيد فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت ابو موسیٰ تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور ان کے پاس، تاکہ میں ان کے پاس جاؤں، تو میں ان کے دروازے پر حاضر ہوا، یعنی وہ اپنی بات بتا رہے ہیں اس طرح ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گریٹ کمپین آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان سے حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ انہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، تو میں وہاں گیا، ان کے گھر پر حاضر ہوا تو 3 مرتبہ سلام کیا، یعنی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ is telling the story that when he was invited by Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu, and when he reached there and he said salam 3 times, but there was no reply. آپ نے 3 مرتبہ سلام کیا، آپ کو کوئی جواب نہیں ملا، then he came back. تو آپ نے فرمایا میں وہاں گیا تھا، آپ کے گھر پر تشریف لے گئے تھے، وہ میں گیا تھا تو آپ کے گھر پر میں نے سلام کیا 3 دفعہ، مجھے جواب نہیں ملا، تو میں واپس آ گیا۔ تو ظاہر بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہوگا کہ آپ کو بلایا تھا، آپ آئی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں گیا تھا آپ کے دولت خانہ پر اور میں نے سلام کیا 3 دفعہ، اجازت یعنی مانگی 3 دفعہ، تو مجھے اجازت نہیں ملی تو میں واپس آ گیا۔ تو اس لیے یہ وہ اپنی بات بتا رہے ہیں۔ تو اس طرح جب ہوا، یعنی وہ وہاں گئے، جواب نہیں ملا سلام کا، 3 دفعہ سلام کیا،
یہ یعنی 3 دفعہ اجازت مانگی، یا ناک کہہ لیں، آپ یوں کہہ لیں. اس زمانے میں زیادہ تر دروازے کم ہوتے تھے، پردے ہوتے تھے، یا جو بھی طریقہ کار تھا، بہرحال اجازت مانگی 3 دفعہ تو کہتے ہیں کہ سلام کا جواب نہیں آیا، تو اس لیے میں واپس آ گیا تھا. اس پر یعنی ہی ٹولڈ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آسک ہم لیٹر آن وائی ڈڈ ناٹ یو کم، آئی کالڈ یو ٹو می، وائی ڈڈ ناٹ یو کم، ہی سیڈ او امیر المومنین آئی وینٹ ٹو یو، آئی سیڈ سلام 3 times and asked for permission 3 times, but there was no reply, so I came back. انہوں نے یہ بات بتائی تو اس پر یہ کہا کہ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا تھا. Now ابو موسیٰ is saying کہ the prophet علیہ الصلوۃ والسلام told me، یہ مجھے بتایا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ 3 دفعہ اجازت مانگو، کہیں بھی جب بھی تم میں سے کوئی 3 دفعہ اجازت مانگے اور اسے جواب نہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ واپس لوٹ جائے. یعنی he says کہ the Prophet علیہ السلام told me کہ whenever any one of you goes anywhere and when he asks for the permission 3 times, if there is no reply, you should come back, you should go back. کہ اگر اجازت نہیں ملی 3 دفعہ تو اسے واپس آ جانا چاہیے. اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ do you have any evidence upon this، آپ کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل ہے؟ یعنی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو صحیح ثابت کرنا چاہتے تھے کہ حضور کا ہی فرمان اسی طرح ہے. تو فرمایا اس لیے bring any evidence upon this if you got any، آپ کے پاس اس پر کوئی اگر دلیل ہے، کوئی شہادت ہے، کوئی وٹنس ہے تو لے آئیے. اس پر جو ہے حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ کے ساتھ کہتے میں کھڑا ہوا، میں ان کے ساتھ اور جا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کے میں نے گواہی دی، یعنی میں نے بھی گواہی دی. ابو سعید خدری رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی yes I went to سیدنا عمر فاروق رضی اللہ then I witnessed there. I said yes I also say this کہ yes this is the hadith of Rasul, this is the فرمان سنہ of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میں بھی انڈوس کرتا ہوں، ان کا میں بھی I also endorse this. yes ابو موسیٰ نے جو کچھ بھی کہا ہے whatever سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ is saying that is absolutely true, this is the hadith of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی فرمایا تھا. معنی یہ ہے کہ یہ اجازت کا باب ہے، seeking the permission، کہ کہیں بھی جاؤ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا کہ 3 دفعہ. آگے انشاءاللہ پھر اور حدیث مبارکہ آئیں گی، ڈیٹیل کے ساتھ باتیں آئیں گی. تو اس میں پہلی حدیث میں بھی یہی ہے کہ 3 دفعہ اجازت مانگو، یا یوں کہہ لیں آج کل کے زمانے میں تو بیل لگی ہوتی ہے نا، سو رنگ دا بیل پریس اٹ ونس. ایسا کبھی کبھی تو لوگ تو ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے نا رکھے. تو دس از اگینسٹ دا سنہ آف دا پروفیٹ علیہ السلام، اگینسٹ دا ٹیچنگ آف دا اسلام. اسلام کی ٹیچنگ کیا ہے کہ 1 دفعہ آپ کریں، ناک کریں یا بیل کریں، 2 دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں، 3 times you can do, but after that if there is no reply you should come back. کہ there might be some reason no one is at home، کوئی گھر میں نہیں ہے، کوئی وجہ ہے، تو اس لیے واپس آئیے. نہیں کہ دروازہ ہی توڑ دے مار مار کے، ایسا ہوتا ہے کہ زبردستی بھائی کھلوانا ہی ہے. نہیں، یہ تعلیمات اسلامی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 دفعہ اجازت مانگو، اگر جواب نہ ملے تو واپس آ جایا کرو. ایک حدیث مبارکہ اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. ان عبداللہ بن مسعود قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذنک علی ان ترفع الحجاب وان تستمع سوادی حتی انہاک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارا اجازت لینا یہی ہے. اس زمانے میں نے پہلے بھی بات کی کہ پردے ہوتے تھے، curtains in front of the doors. There were used to be curtains mostly during the time of the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام. سامنے پردے لٹکے ہوتے تھے. تو فرمایا کہ میرا جو پردہ ہے سائڈ تھوڑا سا ایسے اٹھاتے تھے نا پردہ، تو فرمایا اگر پردہ اٹھا کر تم سنو، کان لگے، تمہیں آواز آئے کہ میری آواز سن سکتے ہو، گفتگو سن لیا کرو، اور میں یہاں تک کہ میں تمہیں منع کروں، یعنی
پردہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا اگر if there is a curtain in front of you so you can move a bit just to know is someone in there or not. فرمایا if you can hear me my voice, میری آواز تمہیں آ جائے اندر سے کہ someone is there. So this is also permission until I stop you not to come in. تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر پردہ بھی ہے تو اس کا مطلب نہیں سیدھے آ جاؤ، نہیں، پہلے چیک کرو، دیکھو کوئی ہے، اگر میں ہوں اندر آواز آ رہی ہے تو یہ بھی اجازت ہی ہے، لیکن ظاہر اجازت تو پھر بھی مانگنی پڑتی ہے، سلام بھی کرنا، سارا کچھ وہ انشاءاللہ ڈیٹیل آئیں گی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طریقہ کار وہی ہے، اوپر کی حدیث مبارکہ میں یہ بیان ہوا ہے. تو اگلی صورت بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے دروازوں پر، ظاہر و زمانے میں یہ بیل نہیں ہوتی، دروازے بہت کم پردے لٹکے ہوتے تھے، تو ان کا طریقہ کار بھی یہ بتایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو یہ نیا ہم نے باب شروع کیا، باب الاستئذان، اجازت لینے کے حوالے سے. اس کے حوالے سے قرآن کریم میں بھی سورہ نور کے اندر بھی ہے، اس پہ بھی ڈیٹیل آپ پسند کریں تو وہاں ضرور وہ بھی پڑھا کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے علاوہ ظاہر ہے حضور کا فرمان اور قرآن کریم کی تعلیمات وہ ایک ہی بات ہوتی ہے. تو قرآن کریم کے اندر سورہ نور کے اندر بھی یہ اس حوالے سے تفصیلات وہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہوئی ہیں، وہ بھی بڑی مفید اور یوزفل ہیں. ان میں بھی یہ باتیں بیان ہوئی کہ کس طرح کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت طلب کرو، سلام کرو. یہ صاحبان ایمان کی علامت ہے. اللہ رب العزت نے جو سورہ نور میں فرمایا کبھی بھی داخل ایسے گھر میں نہ ہو، جب بھی ہو تو گھر والوں سے اجازت اور سلام کرو جب بھی جاؤ. کہ ایمان والا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے وہاں فرم کہ یہ صاحبان ایمان کی، دس از دا سائن آف اے ٹرو بلیور، کہ وین ایور یو گو دیئر یو مسٹ سیک دا پرمیشن فرسٹ ٹو گیٹ ان ٹو انٹر. تو اجازت لے کے داخل ہونا چاہیے. یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے. اللہ رب العزت ہمیں سنا کے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا رہ کر اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.